ایاک نعبد۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات ذی وقار، ہم سورہ الفاتحہ کے مضامین کے حوالے سے ایاک نعبد کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور اس بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بندہ رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کے حضور میں قیام کر کے ہاتھ باندھ کے جب کھڑا ہوتا ہے تو کیا عرض کرتا ہے، تو اس کے عرض کرنے کی جو نوعیت ہے وہ کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہ رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ ایاک نعبد، ہے رب کائنات ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور اس کی تعریف کیا تھی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کیا ہے، یہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ایک ایسا جامع نام ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو محبوب ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ، اس میں اقوال بھی شامل ہیں، اس میں افعال ظاہرہ اور افعال باطنہ بھی شامل ہیں۔ اس کے تحت ہم نے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا تھا جس میں ہم نے افعال باطنہ یعنی عبادات قلبیہ کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور وہ بات مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے افعال ظاہرہ میں سے اقوال پر ہم نے بات کی تھی۔ گزشتہ پروگرام میں ہمارا پروگرام جو تھا وہ اقوال پر تھا، جس میں ہم نے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے اور ایمان بالرسالت اور ایمان کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کا، تو ہمارا جو قولی عبادات کا طریقہ تھا جس میں قولی عبادات آتی ہیں، وہ قولی عبادات میں سے پہلا یہ تھا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے، کلمہ طیبہ کا جو ہے زبان سے اقرار کیا جائے اور زبان سے اظہار کیا جائے اپنے ایمان باللہ کا اور ایمان بالرسالت کا۔ دوسرا اس کا حصہ تھا ذکر و اذکار کا، ہم نے اس کے تحت بھی بہت سی باتیں سمجھنے کی کوشش کی تھی مختصراً، لیکن آج ہمارا جو حصہ ہے وہ آج ہمارا حصہ بدنی عبادات پر ہے کہ افعال ظاہرہ میں سے ہمارے کون سے وہ افعال ہیں جنہیں عبادت شمار کیا جاتا ہے، جنہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اس افعال ظاہرہ میں سے بدنی عبادات میں سے سب سے پہلا ہم آج اس ایک پر گفتگو کریں گے، وہ کیا ہے، وہ ہے نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز رب کائنات کا وہ کرم ہے، رب کائنات کو وہ فضل ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرتا ہے اور سب سے بڑی عبادت کا درجہ اسے حاصل ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں کم و بیش 700 سے زائد مرتبہ جو ہے قرآن پاک کے اندر اپنے کلام ازلی و ابدی میں نماز کے قیام کے لیے کی طرف جو ہے نا رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے، توجہ دلائی ہے کہ نماز کی طرف، اور نماز کے جو اوصاف ہیں، نمازیوں کے اوصاف ہیں، نماز پڑھنے والوں کے جو وصف ہیں وہ بیان فرمایا ہے، ان پر جو کرم رب کا ہوتا ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو ہم آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز جو کہ رب کائنات کا حکم ہے اور سب سے زیادہ حکم ہے قرآن پاک میں، تو اس کے بارے میں رب کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ عبادت کا درجہ ہے، عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، کیونکہ عبادت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ظاہری بدنی عبادت کے 3 درجے ہیں، جن میں سے پہلا قیام ہے، دوسرا رکوع ہے اور تیسرا سجدہ ہے۔ قیام وہ رب کائنات کی عبادت کا درجہ ہے جس میں بندہ رب کے حضور آ کر ساری دنیا کے کام کاجوں کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا آپ پیش کر دیتا ہے کہ اے رب کائنات، میں نے دنیا جہاں کے کام چھوڑ دیے، اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں اور میں تیری بارگاہ میں قیام کر رہا ہوں، کھڑا ہوں اور تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔